اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ جہاد کی اجازت دے دی گئی ان مسلمانوں کو جن سے ناحق قتال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور گرا دی جاتی راہبوں کی عبادت گاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے۔ بے شک اللہ ضرور قوت والا بہت غالب ہے۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ منکرین آپ کی تکذیب کریں تو بے شک ان سے پہلے نوح کے منکر لوگوں اور عاد اور سمود اور ابراہیم کے منکر لوگوں اور لوط کے منکر لوگوں اور اہل مدین نے بھی اپنے نبیوں کی تکذیب کی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تو میں نے جھٹلانے والوں کو کچھ مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں اور وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے مضبوط محل۔ تو کیا منکرین زمین میں نہیں چلے کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ ان سے سمجھتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے سنتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہ کرے گا، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن 1000 سال کی طرح ہیں ان دنوں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی اور وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے لوگوں، اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو لوگ اہل حق کو عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں میں معاندانہ کوشش کرتے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ اور ہم نے غیب کی خبریں دینے والا اپنا مبعوث کوئی رسول اور نبی آپ سے پہلے نہیں بھیجا، مگر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت کے دوران لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ڈال دیا، تو اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اپنی آیتیں خوب پکی کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو اللہ ان لوگوں کے لیے آزمائش کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یقیناً ظالم ایسے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں جو حق سے بہت دور ہے۔ اور تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ وہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی طرف ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آ جائے جس میں نجات کی راہ نہیں۔ بادشاہی اس دن صرف اللہ کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ آرام کے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا انہیں موت آ گئی، اللہ انہیں ضرور بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ سب دینے والوں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بہت جاننے والا نہایت حلم والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اسے پہنچائی گئی تھی، پھر اس بدلہ لینے والے پر زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اپنی قدرت سے رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے،
اور اس لیے بھی کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ مشرکین اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ نہایت مہربان، سب باتوں سے خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب تعریفوں کے لائق ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے فائدے کے لیے اپنے حکم کے تابع رکھا، اور کشتیوں کو بھی کہ وہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے مگر یہ کہ اسی کے حکم سے گر جائیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت مہربانی کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا جس کے مطابق انہوں نے عبادت کی، تو ہرگز وہ اس بات پر آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ اور اے محبوب، آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں، بے شک ضرور آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ اور اگر پھر بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیں، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ بے شک ان کی یہ سب باتیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے۔ اور یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کی پوجا کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اے محبوب، آپ کافروں کے چہروں پر ناگواری، غیظ و غضب کے آثار دیکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں جو ہماری آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے لیے اس غیظ و غضب سے بھی بدتر ہے؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ یقیناً اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، اگر وہ ایک مکھی بھی بنانا چاہیں تو ہرگز نہ بنا سکیں گے، اگرچہ سب اس پر جمع ہو جائیں۔ اور پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس کو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ مشرکوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے چاہیے تھی۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو اور انسانوں میں سے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ اس نے تمہیں برگزیدہ کر لیا اور دین میں تم پر کچھ تنگی نہ رکھی۔ تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ نگران رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو۔ وہ تمہارا مالک ہے، تو کیا ہی اچھا مالک اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔